بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ باطن۔ ناظرین، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنے وجود کے ساتھ وقت اور مکان کی ہر حد کو پار کر جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ کہکشاں، ستاروں اور آسمانوں کی سرحدیں اس کے قدموں کے نیچے بکھر جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وقت تھم جائے اور انسان زمان و مکان کو تسخیر کر کے ان فضاؤں کو چھو لے جہاں نوری فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں؟ معراج ایک ایسا معجزہ ہے جس نے ٹائم اور سپیس دونوں کی اکائیوں کو جمع کر کے سائنس کے قوانین کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ محض سفر نہیں تھا بلکہ ایک عبد کی ابدیت کا کمال تھا جس نے کائنات کے رازوں کا پردہ اٹھایا۔ یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ داستان جو بتاتی ہے کہ انسان اگر مکمل ہو جائے تو کائنات بھی اس کے سامنے اپنی حدود کھو بیٹھتی ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص کہے کہ رات خواب میں امریکہ گھوم آیا یا خواب میں عمرہ ادا کیا اور صبح اٹھا تو اپنے بستر پر تھا، تو کیا کوئی بھی اعتراض کرے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ خواب میں ایسا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح معراج اگر روحانی ہوتی اور حضور علیہ السلام اگر خواب میں یہ سب دیکھتے یا خواب میں سفر کرتے تو پھر کوئی بھی انکار نہ کرتا۔ چونکہ معراج جسمانی تھی اسی لیے کفار مکہ نے اعتراض کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ ناظرین، یہاں اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ جسم اور روح کے مرکب کو عبد کہتے ہیں۔ ایسا جسم جو روح کے بغیر ہو، یعنی میت کو عبد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عبد اس وقت کہا جائے گا جب آپ کی روح آپ کے جسم میں ہوگی اور آپ زمین پر چل پھر رہے اور کھا پی رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی، یعنی حضور علیہ السلام جس میں اطہر اور روح مبارک دونوں کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے۔ اور اگر خواب میں صرف روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹریول کیا ہے تو پھر سواری یعنی براق کی کیا ضرورت تھی؟ روحانی واردات میں سواری کی حاجت نہیں ہوتی، لہٰذا براق یعنی سواری کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معراج جسمانی سفر تھا۔ ناظرین، شب معراج کا واقعہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے پوشیدہ پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ سفر معراج 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ زمینی سفر پر مشتمل ہے جو کہ حضور علیہ السلام نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد الحرام اور پھر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کیا۔ سفر معراج کے اس پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں، جبکہ دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر فوق السماوات کا سفر ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے مسجد اقصی سے آسمانی کائنات کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس حصہ سفر کو معراج کہتے ہیں، جبکہ تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل امین بھی رک گئے۔ اب اس سے آگے قاب قوسین او ادنیٰ تک کا سفر جس کی آخری منزل کا تعین ہی نہیں کر سکتے، اولیاء اور عرفاء نے اس حصہ معراج کو اعراج کا نام دیا ہے۔ ناظرین، پہلے 2 حصوں کا سفر عالمین میں تھا، زمان و مکان میں تھا، جسے معراج کہتے ہیں، جبکہ تیسرے حصے کا سفر لا مکان کا سفر ہے جسے اعراج کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ عروج نکلا ہے۔ اب آسمانوں پر تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھایا گیا، انہوں نے بھی آسمانوں کا سفر کیا، ان کا سفر معراج تو ہے مگر اعراج نہیں ہے کیونکہ ان کو دیدار نہیں کرایا۔ تو اگر ہم اس کو تصوف اور روحانیت کے رنگ میں بیان کریں تو پہلے 2 حصوں میں
غیر اللہ تک کا سفر معراج کہلاتا ہے، جبکہ مع اللہ کا سفر اعراج کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مع اللہ جسم و روح دونوں کے ساتھ تھا، اور یہی بندے کا اللہ رب العزت سے ملنا ہی کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ اس سفر معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کیوں کیا گیا؟ دراصل سفر معراج کے تینوں مرحلوں میں ہر حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ایک ایک پہلو کی معراج کے لیے خاص تھا، یعنی حضور کی ذات اقدس کی ایک ایک شان کو الگ سے معراج کرایا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر بطور خاص بالخصوص جسم اطہر کی معراج تھی، کہ جب جسم اطہر مصلی پر امامت کروا رہا ہے اور تمام انبیاء مقتدی بن کر کھڑے ہیں، تو بطور خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو معراج نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے جو لطائف خاص اور مرتبے ہیں انہیں معراج پر پہنچانا مقصود تھا، اور جب مسجد اقصی سے آگے گزرے تو بطور خاص یہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے۔ اس حصہ معراج میں قلب یعنی دل پر جو احوال اور مقامات ہیں ان کا معراج ہو رہا ہے۔ اب جب سدرۃ المنتہا سے آگے لامقام گئے اور قاب قوسین او ادنا تک گئے تو بالخصوص روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج شروع ہوا۔ ناظرین، واقعہ معراج میں امت کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ اولیاء فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کیا، لہٰذا امت کے لیے معراج کا سفر کرنا حضور کی سنت بن گیا۔ ہم اس سنت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہمیں معراج کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے گا، جب جسم روحانی معراج پر جانا چاہتا ہے تو کم کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کی نیند کم ہو جاتی ہے، انسان کے جسم میں پاکیزگی اور لطافت آنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہاں سے جسم کی معراج شروع ہو جاتی ہے۔ جسم کی شہوانیت اور نفسانی خواہشات کا غلبہ کم ہو جاتا ہے اور جسم بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم اپنے معراج کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح قلب کے بھی خاص ہیں، یہ محبت و رغبت بھی رکھتا ہے اور حرص و لالچ بھی رکھتا ہے، یہ بغض و حسد بھی رکھتا ہے اور زہد و اخلاص بھی رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر دل بری خصلتوں سے نکل کر زہد و توکل و یقین کی طرف جانے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف جانے لگتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ انسان کے دل کا معراج شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح روح عالم ملکوت کی چیز ہے۔ روح کی ترقی کے سفر کی منزل اللہ رب العزت کی قربت و معرفت ہے۔ جب روح میں اللہ رب العزت کے وصال اور قرب کی پیاس پیدا ہو اور یہ پیاس بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ روح معراج کی طرف جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ سب اس وقت ممکن ہے جب ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کی محبت ہو، اور ہم اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں تو ہم یہ ساری منازل پا لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ بات کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔